أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. تو آج انشاءاللہ ہم سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 9 to 12 پڑھتے ہیں. صرف 4 آیات ہیں بیکاز یہاں ٹاپک جو پچھلے قوموں کی ہم نے دیکھا وہ یہاں پر اینڈ ہوتی ہے. دیٹس وائی جسٹ 4 آیات ہم لرن کریں گے انشاءاللہ which the meaning is connected to the previous lesson. Alhamdulillah. So first I'll recite, then inshallah let's look into translation and tajweed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الحمدللہ. اوکے تو اب انشاءاللہ ان کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. کنٹینویشن ہے پچھلے قوموں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے یاد دلانے کے لیے ایز اے ریمائنڈر کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا جنہوں نے آخرت کا انکار کیا ہے نا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب نیکسٹ قوم کا ذکر کرتا ہے اور ان کے خطا کو بھی مینشن کرتا ہے کہ ان قوموں کا خطا کیا تھا, گناہ کیا تھا, انہوں نے کس چیز کا انکار کیا تھا. آیت نمبر 9 وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَا قَبْلَهُ یعنی اور فرعون اور اس سے پہلے والے آئے. اوکے وجاء فرعون آئے فرعون اور اس سے پہلے والے کون؟ وہ سارے قوم آ جاتے ہیں جو فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا. اس سے پہلے جتنے بھی قوم آئے تھے ان سارے قوموں کا یہاں تذکرہ ہے, جیسے قوم لوط ہو, قوم نوح ہو اور عاد ثمود, سارے قوم جو اس سے پہلے آئے تھے ان سب کا ذکر ہے یہاں پر. اس کے بعد نیکسٹ والمؤتفکات بالخاطئہ اور الٹائی گئی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا. اوکے والمؤتفکات یہ جو اتنا ورڈ ہے اس کا جو مین روٹ ورڈ ہے وہ ہے افک. اوکے یعنی افک کہتے ہیں حمزہ فا کاف سے آتا ہے افک, جس کا مطلب ہوتا ہے فلپ کر دینا, الٹائی گئی. اوکے والمؤتفکات یہاں دیکھیں پلورل ہے. ہمیں پتہ ہی ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی ان کا عذاب یہ تھا کہ ان کی کمپلیٹ بستی کو الٹایا گیا تھا ہے نا. کمپلیٹ بستی ایک نہیں تھی, کچھ تفسیر میں آتا ہے کہ ان کی 4 بستیاں تھیں, 4 ٹاؤنز تھے ان کے, اور کچھ تفسیر میں 5 ٹاؤنز کے نام آتے ہیں. اوکے 5. تو لوط علیہ السلام کے جو قوم کے ٹاؤنز تھے, بستیاں تھیں, اتنی تھیں, اور ان کا عذاب کیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل فلپ کر دیا تھا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کس طرح ان کے جو ہے یہ فلپ ہو گئیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر جو ہے اپنا پر ان بستیوں کے نیچے رکھا, اس کے بعد اس کو اوپر لے گئے ان ساری بستیوں کو, پھر ان کو الٹا کر کے فلپ کر کے ان کو نیچے پٹخ دیا. اللہ اکبر. اتنا شدید عذاب ان کو دیا گیا تھا ان ساری بستیوں کو جو ہے اکٹھا یہاں پر پلورل میں والمؤتفکات بتایا گیا ہے. اتنا دردناک عذاب ان کو دیا کیوں گیا تھا؟ بیکاز آف بالخاطئہ, ان کے خطا کی وجہ سے. خطا یعنی ایسی چیز جو جان بوجھ کر ہو جاتی ہے نا. ایون دو یعنی خطا کیا تھا انہوں نے, جانتے بوجھتے انہوں نے خطا کیا تھا. کیا تھا ان کا خطا جو نیکسٹ آیت میں ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ انہوں نے کیا تھا, انہوں نے اپنے رب کی رسول کی نافرمانی کی تھی. پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تھی, یعنی جو رسول ان سارے قوموں کے طرف بھیجے گئے تھے اپنے رب کی طرف سے ان وقتوں میں. اوکے یہاں پر سارے قوموں کا ذکر ہے اب کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے تھے اپنے رب کے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی. اللہ اکبر.
they rejected, they denied the message sent from Allah subhanahu wa ta'ala through the Rasul, اور انہوں نے اپنے رسولوں کی جو ہے بالکل بھی ریجیکشن کیا، ان کو نہیں اپنایا، حق کو نہیں اپنایا. یہ ان کا سب سے بنیادی، یہ ساری قوموں کا بنیادی جو کہتے ہیں نا فاؤنڈیشنری، دا مین جو ان کا گناہ تھا، جو ان کی خطا تھی، وہ یہ تھی کہ اپنے رسولوں کو انہوں نے نہیں مانا، ہے نا. سارے ہم دیکھتے ہیں اگر ہلاکت اپنی قوموں کی تو یہی ہوتا ہے، آخر میں وہ اپنے رسول کو نہیں مانتے تو پھر فائنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب دے کر جو بھی برے لوگ تھے ان سب کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اور جو ان میں سے اچھے تھے ان کو بچا لیتا ہے نا. ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا. ان کا خطا کیا تھا کہ انہوں نے اس دور کے، اس وقت کے جو ان کو بھیجے گئے تھے اللہ کے رسولوں کی، انہوں نے تکذیب کی، ان کو انہوں نے نہیں مانا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. اللہ اکبر، کتنا ڈراؤنا ہے. یہاں پر اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑ لیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سخت گرفت میں پکڑ لیا. اللہ کا پکڑنا بہت ہی سخت ہوتا ہے، بہت شدت والا ہوتا ہے. کس طرح یہ اٹھائے گئے تھے، ہے نا. کمپلیٹ سوچیں کہ کمپلیٹ جو ٹاؤن ہے اس کو ایسا اٹھائیں اور پٹکتے ہیں، کتنا اس میں اللہ کا غضب بھی نظر آتا ہے نا، کتنا غصہ ہو. قوم لوط کے آپ کو یہ ہومو سیکشوالٹی بھی وہ کیا کرتے تھے، استغفر اللہ، سارے گناہ ان کے اندر تھے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کا انکار بھی کیا تھا. تو یہ بستیاں جو الٹائی گئی تھیں، ان کی جو عذاب ہے بڑی سخت عذاب ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب نیکسٹ نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر کرتا ہے. یہاں آرڈر میں نہیں ہے، یعنی ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن میں عذابوں کا بیان ہوتا ہے آرڈر میں ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک جو رسول آئے ان کا. لیکن یہاں پر اتھل پتھل، اوپر نیچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں جھلکیاں دکھا رہا ہے اور ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے. آیت نمبر 11 کے اندر اب نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ. بے شک جب پانی حد سے گزر گیا، یہی وہ طغا جو ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھا تھا، ہے نا. طغا یعنی سرکشی کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا. تو یا بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوارا تھا، یعنی سوار کر دیا تھا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قوم نوح پر جو بھیجی گئی تھی طوفان، جو سونامی کائنڈ آف آیا تھا کہ پانی سب کو لے گیا، ہے نا. اتنا پانی تھا کہ پہاڑ تک اس وقت ڈوب گئے تھے. لیکن اللہ یہاں پر دیکھیں بچانے کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح اس نے اس وقت ساری ہیومینٹی کو بچایا تھا، ہے نا. بیکاز آل آف دوز جو کشتی میں سوار تھے وہی بچ گئے تھے، وہی انسانیت کو آگے لے کر چلے پھر، رائٹ. فرام دیم دا پروجنی کنٹینیوڈ، جو بھی اس کے بعد آنے والے تھے وہ سب ان کے بعد کنٹینیو ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح پانی جب سرکش کر گیا اور سارے چیز ڈوب گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کشتی کو اس زمانے میں اتنی زیادہ انتظامات بھی نہیں تھے، ہے نا. پھر بھی اس دور میں جو نوح علیہ السلام تھے انہوں نے کشتی بنی. اتنا بڑا طوفان کہ کچھ بچ نہ سکا. اس سے پہلے کے جو قوموں پر دیکھیں، کوئی عاد کا ایک بندہ بھی نہیں بچ سکا. اللہ سبحانہ تعالیٰ لاسٹ میں وہی کوشچن کیا تھا نمبر 8 میں کہ آپ میں سے کوئی دیکھ سکتا ہے ان کا کوئی یعنی باقی رہنے والا؟ بالکل بھی نہیں. اللہ ایسے تباہ کر دیتا ہے جب اس کا عذاب آتا ہے. بٹ اسٹل اتنے بڑے طوفان میں جب ساری بستی ڈوب گئی، جب سارے پہاڑ تک جو ہے ڈوب گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ کس طرح اس کشتی کو چلایا اور کس طرح اس ساری انسانیت کو بچا لیا. کچھ لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ بچ گئے، ہے نا. سبحان اللہ. لیکن یہ کیوں بچایا؟ اس سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ لاسٹ آیا دیکھیں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے تذکرہ یعنی نشانی بنائیں. سبحان اللہ. نصیحت بنائیں. اوکے، تذکرہ ذکر کرنا، یعنی اس ریمائنڈر بنائیں، نصیحت بنائیں. نصیحت بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت جو ہے ہمارے لیے چھوڑا کہ اتنی طوفان میں سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن وہ جو کشتی تھی چھوٹی سی، اس کے اندر نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس وقت بچا لیا. اور کیا؟ اور تعیہا یعنی یادگار بنا دیا، ہے نا. جب بھی ہم سوچیں تو اٹس ریئلی اسٹانشنگ، امیزڈ. سبحان اللہ. اتنے بڑے طوفان میں کشتی بچ گئی. آج کس طرح کے سب مرینز بنا رہے ہیں اور وہ ڈوب جاتے ہیں، ہے نا. کتنی بڑی شپس بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی ڈوبے گی نہیں، and there is no one that can destroy it, but that is destroyed in a second. but اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو اس طوفان میں بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار کرا دیتا ہے.
اللہ سے توکل ہونا چاہیے، ہے نا. اللہ کی مان کے چلیں تو زندگی ہمارے حساب سے گزرے گی، لیکن اگر ہم اپنی من مانی کریں تو اللہ اپنے حساب سے اس کو ایسے کرے گا کہ ہم بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بنایا اس کو ہمارے لیے؟ ایک تو تذکرہ بنایا ذکر کے لیے، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر نصیحت کے لیے. دوسرا یادگار، اوکے، وَتَعِيَهَا، یادگار بنا دیا کہ یاد رکھنے والے کان ان کو یاد رکھیں. دیکھیں اذن واعیہ کا ذکر ہے، اذن واعیہ، یاد رکھنے والے کان، بیکاز کان ہی ہیں جو ان ریمائنڈرز کو سنتے ہیں اور اس کو ہمارے دل تک پہنچاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنا اور ایک کان سے ہم چھوڑ دیے. جو بھی سنتے ہیں دل تک پہنچانا ہے اور یاد رکھنا ہے ان ساری چیزوں کو اور نصیحت حاصل کرنا ہے. جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے قوموں کے یہاں پر واقعات بیان کرتا ہے، جھلکیاں بیان کرتا ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو عذاب دیا، تو ہمیں جو ہے خوف ہونا چاہیے، ہے نا. کیونکہ اس سے بڑے آج کل ہر قوم کے جو بھی پچھلے قوموں نے کیا ہے نا، وہ سارے کے سارے دیکھیں آج کل وہ سارے گناہ ہر ایک کنٹری میں ہو رہا ہے، رائٹ. اللہ کا عذاب نہیں آ رہا وہ الگ بات ہے، لیکن الگ الگ طریقے سے آ رہا ہے. اس طریقے سے نہیں تو کوئی اور طریقے سے دین کا اور ہدایت کا چھن جانا ہی سب سے بڑی عذاب ہوتا ہے نا. جس طرح آج کل مسلمان کا حال ہے، دنیا کے پیچھے تو دوڑ رہے ہیں، اللہ نے ان کو جیسے چھوڑ ہی دیا ہے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے. بٹ اس طرح کا کھلم کھلا عذاب جو ان قوموں پر بستیوں پر آیا وہ تو بالکل ہی ایک الگ ہے، لیکن ہمارے لیے ایک نشانی ہے اور یادگار ہے، رائٹ. سبحان اللہ. کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نصیحت دے رہا ہے، رائٹ. آفٹر آل دی قوموں کا تذکرہ، ایٹ دی اینڈ اللہ از سیئنگ آل آف دس. یہاں پر اسپیشلی آیت نمبر 11 اور 12 کنیکٹڈ ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیت نمبر 11 میں جو بتایا گیا ہے نا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کا ہی سوچیں کہ کس طرح اس طوفان میں کشتی کو اللہ نے پار کرا دیا. یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اور ریمائنڈر ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان ریمائنڈرز کو لے کر جو ہے دین پر سچی طریقے سے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ. تو اتنا ہی تھا، بس 4 آیاز، ویری شارٹ اینڈ ایزی ایز ویل. تو اب انشاءاللہ ہم ان کی تجوید رولنگز کو بھی سیکھتے ہیں. اوکے. آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Okay. One second. Yes. وجاء مد الواجب متصل ہے، الف مد کے بعد حمزہ ہے اور اسی ورڈ میں، تو اس کو ہم اسٹریچ کریں گے فور 4 حرکہ. اوکے، 4 حرکہ اسٹریچ کرنا ہے. آل رائٹ. اوکے، 4 حرکہ اسٹریچنگ. وجاء فرعون. جب اسے ملا کر اب پڑھ رہے ہیں تو اس کو ایسا نہ پڑھیں وجا فرعون، وجا فرعون نہیں، وہ حمزہ القطع should be very clear. وجاء فرعون، وجاء فرعون. اوکے، فرعون یہ تو اردو میں ہم بالکل رانگ پڑھتے ہیں، فرعون. یہ را جو ہے اسی کو واولین جیسا پڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر فرعون ہے، عین بھی ہے which we usually miss. there is a عین. فرعون، 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 اور را ساکن لائٹ رکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے. فرعون، اونا بھی نہ پڑھیں، عو ہوگا. وجاء فرعون، وجاء فرعون، عون، عین. ومن قبلہ، ومن، نون ساکن کے بعد جب قوف آتا ہے تو اخفا کرنا ہے، 2 حرکہ غنہ ہوگا. اوکے، 2 حرکہ غنہ. ومن قبلہ، ومن قب، با قلقلہ کے ساتھ، قب، قوف کو دیکھیں خوا نہ پڑھیں، ایزی ہے. جو ہمارا زبان ہوتا ہے I will just show you because many sisters had problem with this. This is your tongue، ہے نا. Okay. Mostly from here we pronounce the letter kaf، کا. اس سے بس اتنا دور جانا ہے. اوکے، اور یہ لگتا ہے اوپر کے ہارڈ پیلیٹ پہ، ہارڈ پیلیٹ. اوکے، اور یہ لگتا ہے بالکل یہاں فل آخر میں which is the soft palate where if you put your finger you feel like vomiting. اتنا دور قا،
تھوڑا سا بھی اگر آپ نے اس کو سخت آلو کی طرف لگایا تو اس کے اندر کرسپینس آ جائے گا، سختی آ جائے گی، اور وہ خو ایسی آوازیں کرے گا. اوکے، اور تھوڑا پیچھے اور پیچھے چلے گئے آپ زبان کے تو پہلا حلق شروع ہو جائے گا، اور وہاں سے پڑھیں گے اور ہمس کریں گے اسپیشلی تو وہ یہ آواز آ جائے گی، ہے نا. یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ قاف کو صحیح پڑھیں، کیونکہ کاف میں بدلنے سے بھی لہنیں جلی ہوتی ہے اور خا میں بدلنے سے بھی اس کی لہنیں جلی ہوتی ہے. اوکے، سو میک شور کریں کہ اس کو صحیح سے آپ ادا کریں. اٹ شوڈ بی قبلہ، قبلہ. اوکے، قب با پہ قلقلہ کریں گے، قبلہ. ہا کو 2 حرکات، الٹی ضمہ ہے لیکن یہ مد الصلہ صغرا ہے. وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ لام پر جھٹکا نہیں دیں، ایسے نہیں، اور زیادہ ٹائم بھی نہ دیں جیسے نو. لام should not be pronounced with that much time. اتنا جو ڈیوریشن ہوتا ہے اس کو نہیں دینا ہے، اس کو بس متعدل ہے کہ what we say تواسط. والمؤتفکات، والمؤتفکات. دیکھیں یہ حمزہ ہے، یہ جو واو ہے، یہ واو کے اوپر حمزہ ہے نا، اس کو پڑھنا ہے، واو کو نہیں. تو اس کو کنفیوز کر کے واو مت کی طرح والمؤتفکات نہ پڑھیں. اٹس ناٹ مو، not moo. Okay, it is mu. There is hamza about that wow. That wow is not considered. Fine. والمؤتفکات. کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حمزہ ہے نا، اس کو لکھنے کے لیے چھوٹا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر اگر یہ واو نہیں ہوتا تو کتنا چھوٹا دکھتا حمزہ. تو اس کو کبھی الف کے اوپر لگا دیتے ہیں، کبھی واو کے اوپر، کبھی یا کے اوپر. اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو اس کو واو کے اوپر تب لگاتے ہیں in most of the places when there is ضمہ before it. اوکے، واو کے اوپر تب لگاتے ہیں جب اس سے پہلے ضمہ ہو. یا جیسا ایک ہوتا ہے. اوکے اوکے، بئس اگر آپ دیکھیں بئس المصیر، تو وہاں پر یا جیسا ایک ہوتا ہے اس طرح کا، اس سے پہلے کسرہ ہوتا ہے تو وہ یا یوز کیا ہوا ہوتا ہے. اگر الف کے اوپر حمزہ لکھنا ہے تو اس کے اوپر اس سے پہلے فتحہ ہوتا ہے. اوکے، تو آپ اس الف کو، واو کو، یا کو نہیں پڑھنا ہوتا، اس وقت آپ نے اس حمزہ کو پڑھنا ہوتا ہے. وہ ایک چیر کے جیسا کرتے ہیں، جیسے ایک چیئر ہو اس کے اوپر چھوٹی سی چیز رکھ دی گئی ہو تو وہ چھوٹی سی چیز پرومننٹ بن جاتی ہے. جسٹ ٹو شو دس حمزہ کریکٹلی دیٹ الف واو یا از ریٹن بلو اٹ. سو ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ ود اٹ. آپ اس کو نہیں پڑھیں گے الف واو یا کو، بلکہ آپ پڑھیں گے اس حمزہ کو جو ان کے اوپر ہوتا ہے. اوکے، تو اب یہاں پر آپ اس کو کنفیوز کر کے والمؤتفکات نہیں پڑھیں گے. نو مد، اٹ از ناٹ اے مد لیٹر ہیئر. یہ حمزہ ہے تو پڑھیں گے والمؤتفکات، والمؤتفکات. اوکے، والمؤتفکات 2 حرکہ کھینچیں، مؤتفکات. بالخاطئہ، یہاں پر بھی لام پر جھٹکا نہیں، خا کو ہیوی رکھیں. اوکے، یہ خا کا ہیوینس اور تو کا ہیوینس میں ڈفرینس آتا ہے، بٹ آبویسلی تو یہاں کسرہ میں ہے تو دیر کین بی اے مچ ڈفرینس. بالخا، خا دیکھیں ایسے پڑھنا ہے، خا جس طرح آپ انگلش میں را کہتے ہیں، را، دیٹ از را. آئی سا، آپ اس کو آئی سا کے بجائے آئی سو ایسے نہیں پڑھتے ہیں نا. لیکن عربی کے اندر آپ صاد کو تھوڑا زیادہ ہی ہیوی پڑھتے ہیں، جیسے صالحات، یہ صا. یہاں پر بھی یہ جو تو، ضا اور صا، ضا ہوتا ہے، ان کے اندر اتنا منہ بھر کے آواز آتی ہے. بٹ when it comes to خا اینڈ غین اینڈ قاف، اس کو اتنا زیادہ بالخا ایسے نہیں پڑھیں گے. that's artificial, like آپ کے منہ کو گول کر دینا اینڈ all, you should not do. بس simply بالخاطی، خاطی. even if you are آپ کے منہ کو راؤنڈ کر کے نہ پڑھیں، just with your flat lips you can still pronounce the خا by just doing استعالہ. استعالہ کرنا ہے، لاسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہوتا ہے نا، اس کو اٹھائیں گے، منہ میں تنگی آئے گی اور یہ ہیوی ہو جائے گا. جیسے بالخاطئہ، بالخاطئہ، خاطئ، خاطئ. تا is heavy but it should not sound like a طوی with the wow sound. واو کی آواز نہیں آئے گی. خاطئ، طی، طی. اور یہ پڑھنے میں بھی my lips are like just how اب جب اسمائل کرنے میں آپ کے ہوتے ہیں ایسے، یہ بالکل بھی طوی طوی راؤنڈ نہیں ہو رہے. اوکے، بالخاطئہ، خاطئہ، خاطئہ. دیکھیں خاطئہ ہے، اس کو بھی کل جس طرح آپ سب نے رانگ ریسائٹ کیا تھا، موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس نے قاریہ، یا نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر بالخاطئہ ہے.
حمزہ ہے. اوکے, تائے مربوطہ کو کنورٹ کرنا ہے ہا میں اور ساکن لگا کر پڑھنا ہے. بالخاطئہ. انڈرسٹوڈ؟ پڑھیں میرے ساتھ. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا ون کاؤنٹ اور دونوں کو لائٹ رکھیں. کل کچھ اسٹوڈنٹس آئین کو ہیوی پڑھ رہے تھے. نہیں پڑھیں گے. فعصوا. اب صاد بھاری ہوگا. اس کو بھاری کرنے میں اگر مشکل ہو رہی ہے کیونکہ اگر واو لین ہے نا تو او ایسی آواز آنی چاہیے. تو آپ پہلے پڑھیں سو 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 سو. اس طرح پریکٹس کریں. فعصوا فعصوا اس طرح. اوکے, اس کو فعصوا سین کے ساتھ پڑھیں گے تو میننگ چینج ہے نا. صاد کو سین میں نہیں بدلنا ہے. فعصوا فعصوا. بٹ if you're feeling difficult, وہی جو میں نے بتایا سو 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 سو. practice with فتحہ and then go to تھوڑا سا آواز نیچے کر کے او کی آواز دیں. فعصوا رسول. را یہ صاد بھی ہیوی ہوگا, یاد رکھیں ہیوی لیٹر ہے ورنہ سین میں کنورٹ ہو جائے گا. اور را ہیوی رکھیں کیونکہ اس پہ فتحہ ہے. رسول سین کو کھینچنا ہے. یہ دیکھیں واو مد ہے, واو کے اوپر کلیئر ساکن ہے. بٹ یہ جو مؤتفقات میں ہم نے دیکھا وہاں پر واو پہ حمزہ ہے پھر اس پہ ساکن ہے. تو دیٹ از حمزہ ناٹ واو. اوکے, رسول ربہم. یہاں پر بھی را از ہیوی. وائی؟ بیکاز اٹ ہیز فتحہ. کل ہی ہم نے سیکھا را کے اوپر جب اوپر کے حرکات ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو ہیوی رکھنا ہے, یعنی پر پڑھنا ہے, بھاری پڑھنا ہے. اوکے, ربہم. یہ ہا جو اس کے اندر ربہم میں ہے پست آواز سے ہوگا. اب میم ساکن کے بعد فا آیا ہے تو کوئی ایکسٹرا غنہ نہیں. میم ساکن کے رولز بڑے آسان ہیں. میم کے بعد میم ہو تو ہی غنہ کرنا ہے اور میم کے بعد با ہو تو. اونلی ان 2 cases, میم اینڈ با. اس کے علاوہ جو بھی عربک الفابیٹس ہیں اظہار کے ساتھ ریسائٹ کریں گے. ربہم فأخذہم. یہاں پر بھی حمزہ کو مرج نہ کر دیں. پھر بھی آپ نے کل کیا تھا جتنا بھی میں نے سکھایا ہو, کچھ اسٹوڈنٹس نے کیا تھا, باقی کے بہت سارے نے اچھے سے پریکٹس کی ماشاءاللہ. اس کو دیکھیں فأخذہم. فأخذہم نہیں پڑھیں گے. فأخذہم all for one count. دیکھیں فتحہ 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 ضمہ. فأخذہم فأخذہم. لیکن دیکھیں سارے لیٹرز لائٹ ایکسیپٹ دیٹ خا. تو کیا کرنا ہے کہ خا سے پہلے اور بعد کے لیٹرز جو لائٹ ہیں ان کو ہیوی نہیں کرنا خا کو ہیوی کرنے کے لیے. اور یہ جو لائٹ لیٹرز کے درمیان میں سینڈوچ ہو کر جو خا ہیوی لیٹر آ گیا ہے اس کو لائٹ نہیں کر دینا. ایسا نہیں ہوگا کہ فأخذہم پڑھیں یا فأخذہم, یعنی یہاں پر تو حمزہ بھی ہیوی ہو گیا. اگر آپ نے یہ ذال کو ہیوی کیا نا تو وہ ضا بن جائے گا, ہے نا, ضا بن جائے گا. meaning change again. فأخذ ذا no buzzing sound. یہ آواز نہیں آئے گی. اگر ایسی آواز آئے گی تو وہ زا میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو رانگ ہے. فأخذہم again میم ساکن کے بعد جسٹ حمزہ. so we'll do اظہار. فأخذہم أخذة. اس کو دیکھیں yesterday I said in the levels of تفخیم ہیوینس کے جو لیولز ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے لوویسٹ لیول کسرہ کا ہوتا ہے, اس سے پہلے ساکن کا. اوکے, تو ساکن اور کسرہ لوویسٹ لیول میں آتے ہیں. therefore آپ اس کو زیادہ ہیوی کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اسپیشلی in how many letters? 3 letters. which 3 letters? غین, خا and قاف. in the other letters like صاد, ضاد, طا, ظا اپنی ان کو ہیوی کرنے کی کوشش کرنا ہے, جیسے اص, اط, او, دیکھیں you have to try making it heavy, sound at least a little heavier than their opposite letters. صاد سے سین ڈفرینٹ لگنا ہے, ضاد سے دال اور طا سے تا الگ لگنا ہے. اوکے, اور ضا سے زال الگ لگنا ہے. you have to make sure, but with the غین, خا and قاف don't say اخذ, اتنا ہیوی کرنے کی کوشش نہ کریں. بس اس کو اخذ there is a heaviness because استعلا ہو رہا ہے. اخذ اتنا نہیں. اخذ
اوکے. اخذتن ذال اگین یہاں پر دیٹ از دی نو بزنگ لیٹر, اس میں زا کی آواز صفیر نہیں ہوگا. اخذتن تنوین کے بعد را تو ہم نے ادغام بلا غنہ کرنا ہے. بلا غنہ یعنی تن جو نون ہے وہ نہیں پڑھیں گے, ڈائریکٹلی تر ایسے پڑھیں گے. وہ تشدید اخذت الرابیہ, اخذت الرابیہ. یہ تائے مربوطہ ہے, ہاں میں کنورٹ کریں گے تو اس کی آواز صحیح سے نکالیں گے. اوکے انشاءاللہ. را ہیوی رکھیں اور رابیہ, اور تکرار نہ کریں. تکرار ہوتا ہے, ٹرلنگ صفت اس میں ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں, بہت کم. اخذت الرابیہ, لیکن اس کو اخذت یہ نہیں کریں گے, جو ٹرلنگ ہوتا ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے. فائن, ریپیٹ ود می. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إنا نون مشدد ساتھ میں الف مد, دو حرکہ غنہ. اوکے I'll write it here. دو حرکہ غنہ بھی کرنا ہے اور دو حرکہ pen is not correctly working. دو حرکہ stretching بھی کرنا ہے. اوکے دو حرکہ غنہ بھی اور دو حرکہ stretching بھی in this noon and also لما, یہاں پر بھی دیکھیں inna لما. اوکے just don't say inna لما, no, inna لما. دونوں کو دو دو حرکہ غنہ بھی ہونا ہے اور الف مد کی وجہ سے دو دو حرکہ stretching بھی. inna لما طغى, طغى تو صحیح سے ادا کریں, ہیوی ہوگا, لائٹ کریں گے تو وہ تا بن جاتا ہے نا, you know this. لائٹ کریں گے تو تا, so make it heavy. طغى غین ہے, یہ بھی ہیوی ہوگا لیکن اتنا نہیں کہ تو کے جتنا غ ایسے ساؤنڈ نہیں کرے گا. طغى. اب یہ الف مد نہیں پڑھا جائے گا بیکاز نیکسٹ ہے ساکن, تو التقاء ساکنین کی وجہ سے that will get cancelled. تو اس کو ملائیں اور پڑھیں اِنَّا لَمَّا طَغَى طغل. اوکے طغى الماء. فور حرکہ اسٹریچ کریں, الواجب متصل ہے اور حمزہ کو صحیح سے ادا کریں. طغى الماء حملناكم. حمل ہا کو شارپ پڑھیں گے, حمل ہا ہا نہیں, یہ ہا سے ہے. حمل حملناكم حملناكم. نون کو دو حرکہ اسٹریچ کریں, حملناكم. میم ساکن کے بعد ہے فا تو نو ایکسٹرا غنہ. اوکے حملناكم فی. اب دیکھیں یہاں پر فی یا مد ہے لیکن اس یا کے اوپر ساکن نہیں ہے بیکاز اگین التقاء ساکنین, ملا دیں گے اس کو, یا کینسل ہو جائے گا. فل ایسے پڑھیں گے ہے نا, فل جاریہ. جا دو کاؤنٹ, را کسرہ کے ساتھ لائٹ ہوتا ہے. جاری یہ, جاری یہ, یا صحیح سے, اور ٹائم مربوطہ کے اندر ہا کی آواز ضرور آئے گی while stopping. اوکے ریپیٹ. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. لِنَجْعَلَهَا لی نا, ون کاؤنٹ, ملائیں جیم سے, قلقلہ کریں. اوکے قلقلہ یہاں جیم پہ ہوگا اور یہاں پر فرسٹ ٹائم میں قبلہ پر ہوگا, دو جگہ ہے, اس کو صحیح سے ادا کریں. اوکے لینج, قلقلہ یعنی باؤنسنگ آف دا ساؤنڈ. سی لینج ایسے باؤنس ہو رہا ہے, ہمس نہ کریں جیسے لینج, نو دس از رانگ. لینج لینجع, عین از امپورٹنٹ ہے نا, جعل. لینجعلها لینجعلها, ٹو کاؤنٹ اسٹریچ. لکم, لکم ایزی ہے, یہاں پر کوئی ایکسٹرا غنہ نہیں. تذکرتن,
زا سے نہیں، یہ جو ذکر ہم کہتے ہیں ریمائنڈر، یہ زال سے ہوتا ہے، ذکر نہیں ہوتا، تو زال کو زا میں کنورٹ نہیں کریں گے. ٹپ آف دا ٹنگ کمنگ آؤٹ، نو بازنگ ساؤنڈ. را ہیوی وتھ فتحہ ہے نا، فتحہ ہے ہیوی رکھیں. تذکرتن، بٹ دا نیکسٹ لیٹر از واو، یرملون میں سے ہے تو واو پر ادغام وتھ غنہ کریں گے، غنہ ہوگا. تذکرتن و تذکرتن وتعیہا، تھوڑا سا عین کسرہ کے ساتھ ثقل ہوتا ہے، ثقل یعنی اٹس ڈیفیکلٹ آن ٹنگ، اوکے، ہیوی آن ٹنگ. میک شیور کہ اس کو صحیح پڑھیں. فوراً بعد یا بھی آ گیا ہے تو اس کو صحیح سے وتعیہا، تیہا، تیہا ایسے نہیں پڑھیں گے، وتعیہ، تعیہ، وتعیہا، وتعیہا ایسے ہوگا. اوکے، ہا کے اندر شارپنس نہیں، پستی ہوگی. اور یہاں پر دیکھیں مد الجائز منفصل ہے، جو حمزہ سے ہونے والے مد دو ہیں، جو ایک متصل ہوتا ہے اور منفصل، اور ایک مد الصلہ کبریٰ ہوتا ہے، سیم لائک منفصل مد. تو سیم ورڈ کے اندر جب حمزہ آتا ہے تو یہ دیکھیں فرسٹ ورڈ جو ہے وجاء یہ ہے، اور الماء جو لابن تایا میں ہے دیٹ از دی مد الواجب متصل. لیکن اب یہاں پر حمزہ تو ہے دیکھیں دوسرے ورڈ میں، تو یہ مد الجائز منفصل ہوتا ہے. یہ آپ 4 حرکہ رکھنا ہے اکارڈنگ ٹو دا طریق which we are following of recitation, okay, but you can make it 2 as well, that's why it's called as جائز ہے نا. دوسرے قرأتوں میں اس کو 2 بھی رکھا گیا ہے، لیکن واجب متصل کو 4 ہی، 4 یا 5. فائن. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ، اذن، اذن کان کو کہتے ہیں نا، زو نہیں ہوتا، زا نہیں ہوتا. یہ جو ہم اذان کہتے ہیں، اذان نہیں ہوتا، وہ اذان، وہ بھی ذال سے ہوتا ہے نا، اذان. تو یہ اذن اسی ورڈ سے ہے، اذن، اذنن. تنوین کے بعد واو سیم جیسے ہم نے پچھلی ورڈ میں کیا تھا، ادغام وتھ غنہ. اذن واعیہ، اگین عین کسرہ کے ساتھ، اس کے بعد یا آیا ہے. وائیا، وائیا نہ پڑھیں، اوکے. میں اتنا بول رہی ہوتی ہوں پھر بھی آپ وہی مسٹیک کرتے ہیں. جسٹ فیو اسٹوڈنٹس، اوکے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ٹو آل، بٹ یا that also says you're not practicing, right? Practice well, especially اردو اسٹوڈنٹس کے لیے کل کا بھی دن کمپلیٹ ملتا ہے، آپ کو پرسوں سنانا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اچھے سے پریکٹس کریں. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، واعی، عین، واعیہ، واعیہ، اوکے. عین صحیح سے ادا کریں گے، یا کو کریکٹلی ادا کریں، پھر تائے مربوطہ کو ہاں میں کنورٹ کر کے ساکن لگائیں گے، اوکے. واعیہ in this way. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. الحمدللہ، ایزی ہے نا، اور بہت ریمائنڈرز والا لیسن تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے، جو بھی شارٹ کمنگز ہیں معاف فرمائے، اور ان سے بہترین نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، آمین. تو اب انشاءاللہ ریسائٹ کریں گے، آپ سب میرے ساتھ ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الحمدللہ، بارکم اللہ فیکم. کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تجوید میں. دبر بلا رجا شنا. اوکے، نو ڈاؤٹس.
جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس سسٹر. لاسٹ آیا 12 پہ لاسٹ کے 3 لیٹرز پہ وَتَعِيَّهَا جب پڑھ رہے تو آئین کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹریچ ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا. ایسے ہوتا ہے کیونکہ کسرہ کے بعد جب یا آ جاتا ہے نا تو یہ ہو جاتا ہے ایسا آٹومیٹک وَتَعِيَّهَا ہو جاتا ہے. تو دھیان رکھنا ہے کہ وہ یا مد نہیں ہے، یا ہے نا. وَتَعِيَّهَا تعیہ تعیہ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ واعیہ. وَاعِيَةٌ. جی آپ کا وَتَعِيَّهَا صحیح ہے، واعیہ پڑھیں. وَاعِيَةٌ. پرفیکٹ، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. فلو میں ہو جاتا ہے کبھی، لیکن اس کو اپنے دھیان سے سلولی پڑھنا ہے. اوکے جی استاذ آپ اس کو ایک بار پڑھیں، یہ لاسٹ کے 3 ورڈز کو. وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. جی جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكَ خَيْرًا. Any other doubts? Yes. Yes sister. نہیں ہے ڈاؤٹس؟ نہیں سسٹر. اوکے الحمدللہ، بارک اللہ فیکن. ریکارڈنگ ول بی اپلوڈیڈ. اس کو اچھے سے پریکٹس کریں. اوکے زیادہ ٹائم قرآن کے لیے دیں. صرف 4 آیتیں آپ کو پریکٹس کرنی ہے. میک شیور کہ اچھے سے اس کو پریکٹس کر کے سنائیں. سمپلی ایسے ہی نہ سنائیں، ہے نا. یا بیکاز آئی جسٹ فیل اسٹریسڈ آؤٹ وین یو ریسائٹ رانگ. بیکاز محنت جب ہم کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے نا کہ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا امپرومنٹ ہو. تو میک شیور کریں کہ اچھے سے پریکٹس کریں کائنڈلی. اوکے میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسان کرے. بہترین قرآن کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا، عمل کر کے آگے لوگوں تک پہنچانے والا ہم سب کو بنائیں. آمین الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.